کیا عدالت کی جانب سے بانی پی ٹی آئی اور ان کی اہلیہ کو دی جانے والی سزا درست ہے؟ ساتھ ہی اہم سوال یہ ہے کہ اس سے قبل بانی پی ٹی آئی اور بشریٰ بی بی کو توشہ خانہ کیس میں 14 برس کی قید کی سزا، جبکہ سائفر کیس میں بھی بانی پی ٹی آئی کو 10 برس کی قید بامشقت کی سزا سنائی تھی، اور آج بانی پی ٹی آئی اور بشریٰ بی بی کو اس کیس میں 7 سال سزا سنا دی گئی۔ اب سوال یہ ہے کہ سب مل کر کتنی سزا بنتی ہے اور کیا اس کیس میں ملنے والی سزا درست ہے؟ اسی پر سب سے پہلے ہم بات کریں گے۔ حماد روہیلہ صاحب، آپ کی طرف آؤں گی میں، آپ کیا سمجھتے ہیں یہ سزا جو کہ آج سنائی گئی ہے یہ بالکل درست ہے؟ یہ کیس عین قانون کے مطابق چلا؟ جی السلام علیکم، شکریہ۔ میں آپ کا سوال سن رہا تھا، آپ نے بالکل صحیح لفظ استعمال کیا کہ یہ ایک تہلکہ خیز خبر ہے، لیکن میں یہ سمجھنے سے قاصر ہوں ابھی تک کہ مجھے اس فیصلے پہ خوش ہونا ہے کہ ہمارا عدالتی نظام اور ہمارا انصاف جیت گیا ہے، یا اس پہ سوگ منانا ہے کہ ہمارا معاشرہ ہار گیا ہے۔ یہ ایک بہت سنگین نوعیت کا الزام ہے اور ایک بہت سنگین قسم کا جرم ہے۔ جس نے بھی کیا ہے اس کو اس کا جو ہے خمیازہ بھگتنا چاہیے، اس میں کوئی دو رائے نہیں۔ لیکن مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہا کہ ہماری عدالت اس وقت کا کیا کوئی اس سے بڑا مسئلہ ہے ہی نہیں، تو کیا میں اس بات پہ خوش ہوں کہ ہمارے سب مسائل حل ہو گئے ہیں، یا اس پہ اداس ہوں کہ ہم اپنے باقی مسائل کو بڑا سمجھ ہی نہیں رہے۔ میں دوبارہ اس چیز کو کلیئر کر رہا ہوں کہ اس جرم کے ہر مرتکب آدمی کو سزا ضرور ملنی چاہیے۔ ابھی یہ فیصلہ شارٹ آرڈر آیا ہے، تفصیلی فیصلہ نہیں آیا، تو اس کے اوپر تفصیلی جائزہ، قانونی جائزہ نہیں لیا جا سکتا، اور میں کسی شخص کا نام لے کر بھی اس پہ تبصرہ کرنا مناسب نہیں سمجھوں گا، کیونکہ جب کہا گیا کہ ایک بیٹی نے اپنی ماں سے بات ابھی تک نہیں کی، یا جب وہ بہت چھوٹی تھی تو یہ ہوا، شادی ہوئی، اور اس کے بعد وہ ابھی تک اداس ہے، تو اس بیٹی کی طرف میرا کم سے کم اتنا فرض بنتا ہے کہ میں اس فیصلے کے کرداروں کے اوپر، جو کہ 2 نہیں ہیں، میرے نزدیک 3 ہیں، ان تینوں میں سے کسی کے اوپر بھی کوئی خاص بات نہیں کروں گا، خاص طور پہ جب تفصیلی فیصلہ میرے پاس موجود نہیں ہے۔ دوسری طرف میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ ہمارے باقی اتنے مسائل چل رہے ہیں، اگر ہم اس کی طرف کچھ اپنی توجہ دے لیتے تو بہتر ہوتا۔ جو ایک چیز فیصلہ دیکھے بغیر ہم کہہ سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ فیصلہ بہت جلدی میں آیا ہے۔ میں اس سے پہلے مختلف فورمز پہ یہ بات کہہ چکا ہوں کہ عمران خان کے وکلاء ان کو بہت بہتر طریقے سے ڈیفینڈ نہیں کر رہے۔ یہاں پر بھی شاید اگر موقع دیا جاتا تو وہ اپنی اس روایت کو برقرار رکھتے، لیکن عدالت نے مناسب نہیں سمجھا، اور انہوں نے شاید اس نے یہی بہتر جانا کہ ان وکلاء کا کام بھی عدالت ہی کر لے اور ایسے رشٹ طریقے سے فیصلہ سنا دے جس کے اوپر کوئی بھی عام آدمی کئی سوالات اٹھائے گا۔ ایک مقولہ ہے جو ہماری عدالتوں میں بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے کہ justice should be done in a way that no other person should walk away having questions in his mind. As things stand, اس وقت جتنی جلدی سے یہ فیصلہ آیا ہے، ایسے فیصلے تو ایکس پارٹی ڈگریز میں بھی اتنی جلدی میں اپنے عدالتوں میں روزانہ دیکھتا ہوں نہیں آتے، بلکہ اگر کوئی کنسینشول ڈگری بھی لینی ہو تو بھی عدالتیں اس سے زیادہ وقت لگاتی ہیں۔ تو جیسے کہتے ہیں کہ before you embark on a journey of revenge, you should dig 2 graves. تو ایسا لگ رہا ہے کہ عدالت نے فیصلہ دینے میں بہت جلدی کی ہے، لیکن یہ جلدی جو فریقین ہیں پارٹی کے جن کو سزا دی گئی ہے ان کی فیور میں جا سکتی ہے آگے، اور اگر نہیں بھی جا رہی تو ایک عام آدمی کے دماغ میں اس کے خلاف کئی سوالات ضرور جنم لے رہے ہیں۔ صحیح۔ اچھا، اب اس میں جو بات آپ نے کی ہے، میں لغاری صاحب یہی پوائنٹ آپ کی طرف لے کر آؤں گی۔ بائی ندر وے انہوں نے، حماد صاحب نے کہا ہے کہ جسٹس رشٹ جسٹس کرشٹ، ہم یہ سنتے ہیں، تو کچھ ایکسپیڈائٹ کیا گیا اس کیس کو، بہت عجلت نظر آئی ہے۔ آپ کے ویوز کیا ہیں؟ دیکھیں، یہ تو ہوا ہے جو نظر آ رہا ہے، اور جو روہیلہ صاحب نے کہا میں اس سے انکار بھی نہیں کروں گا، اس کی تردید بھی نہیں کروں گا۔ مجھے ایک اور بات کرنی تھی۔ یہ ہمارے دوست عمر چیمہ نے یہ خبر بریک کی تھی جب اس نکاح ہوا تھا، تو اس کے بعد انہوں نے کہا تھا کہ جنوری میں یہ نکاح ہو گیا ہے، اور انہوں نے ایک پوری کی پوری ان کے اوپر ایسی بہتان ترازی اور ایسے گالم گلوچ شروع ہو گئی تھی عمر چیمہ پر، اتنی زیادہ ہوئی تھی کہ جناب لوگ جو ہیں وہ حیران ہو گئے تھے کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ ایک صحافی نے خبر بریک کی ہے، اور پھر اس نے تصویر بھی اس میں دکھائی گئی تھی کہ یہ تصویر بھی ہے، اس کو بھی نہیں مانا گیا تھا، بلکہ گالم گلوچ ہوئی تھی، اتنی زیادہ گالم گلوچ ہوئی تھی کہ مجھے خود افسوس لیے کہ ہم نے ساتھ کام کیا ہے، اور وہ ہمارے
ایک اچھے ساتھی اور کلیگ کے طور پر ہم نے ان کو دیکھا ہے. کریڈیبل صحافی ہیں, ان کی خبر جو تھی وہ خاصی سالڈ خبر تھی, اور اس خبر پر جتنی ان کو گالیاں سننی پڑی تھیں, مجھے تو ان گالیوں کو جو ہے یاد کر کے افسوس ہوتا ہے کہ, اور انہوں نے جا کر اس کو جو ہے وہ اگلے مہینے فروری میں جا کر اعلان کیا جی ہم نے فلاں 20 فروری کو ہم نے شادی کی, جبکہ اس سے پہلے 1.5 ماہ سے زیادہ عرصہ پہلے ہو چکی تھی, اور اس کی یعنی خبر بھی بریک ہو چکی تھی, لیکن وہ ماننے کو تیار نہیں تھے اس کے بعد. اچھا, یہ ہے صورتحال کہ اگر آپ پہلے اگر کر چکے ہیں تو اس وقت جو ہے آپ کی اس وقت بھی عدت پوری نہیں ہوئی تھی, اور جب آپ نے جس تاریخ کو بتایا اس کو بھی آج انہوں نے ویریفائی کیا اس خبر کو, یعنی کل جو گزشتہ روز بیان ہوا ہے اس میں اس خبر کو ویریفائی کیا ہے جو خبر جو ہے عمر چیمہ نے بریک کی تھی, بلکہ معلوم یہ ہوا کہ اس سے بھی پہلے یہ کر چکے تھے. تو جو بھی ہے صورتحال ہمیں نہیں معلوم کہ وہ تو عدت کا دور چل رہا تھا, عدت کے دور میں ہی یہ نکاح ہوا تھا. یہ تو شریعت کا معاملہ ہے, اور خدا اور انسان کا جو معاملہ ہے اس میں ہم خدا اور انسان کے معاملے میں ہم نہیں پڑھتے ہیں, اور ہمارا حیثیت ہے اور خدا اپنے بندوں کے بارے میں جو بھی فیصلہ کرتا ہے وہی ٹھیک کرنے کا اس سب سے زیادہ. اچھا, یہ جو بات لغاری صاحب آپ کر رہے ہیں نا, کچھ ایسی خبریں ہی عدالت سے بھی آ رہی تھیں کہ وہاں پر بانی پی ٹی آئی کی جانب سے کہا گیا کہ جی میں بھی قرآن پر حلف لے لیتا ہوں, اور خاور مانیکا سے کہیں وہ بھی قرآن پر حلف لے لے. میں ظاہر صاحب آپ کی طرف آؤں گی, آپ نے کس طرح دیکھا اس کیس کو؟ دیکھیں, میرے خیال میں تینوں کیسز جن کے اندر فیصلہ آیا ہے, پہلے تو یہ دیکھنا ہوگا کہ دیکھیں شرعی طور پہ یا قانونی طور پہ جو فیصلہ ہے وہ اپنی جگہ پہ, اور میرے خیال میں جیسے کہ اس سے پہلے لغاری صاحب نے کہا اور ہمارے دوسرے جو پینلسٹ نے کہا کہ سوسائٹی کو اگر دیکھا جائے تو میرے خیال میں ایک بڑا چیلنجنگ قسم کی چیز اس وقت آئی ہے اگر واقعی یہ فیصلہ ٹھیک ہوتا ہے. اور میری رائے یہ کہ اتنی تیزی سے یہ فیصلہ کیوں کیا گیا, اور اگر آپ سائپر کیس کو دیکھ لیں, توشہ خانہ کیس کو دیکھ لیں, اور ساتھ ساتھ یہ جو نکاح کا کیس ہے, جب یہ ہوا تو 4 سال پہلے, تو اب تک کیوں اس کو ڈریگ آن کرتا گیا؟ یہ شاید ہمارے عدالتی نظام اور ہماری سوسائٹی کے اوپر بھی ایک سوالیہ نشان ہے کہ آپ کے ملک کے اندر میرے خیال میں قوانین صرف اور صرف جو ہے وہ اشرافیہ کو اور جی صحیح. اچھا, ظاہر صاحب سے ہم پھر سے اپنا رابطہ جو ہے وہ بحال کرتے ہیں. میں چاہوں گی اسی ٹائم میں ہم ذوالفقار صاحب سے ان کے ویوز بھی جان لیتے ہیں. ذوالفقار صاحب, آپ کی کیا رائے ہے جب سے یہ کیس چل رہا ہے, یہ جو بار بار غیر معمولی اجلت کی بات کی جا رہی ہے, آپ کے خیال میں کیا واقعی ایسا ہوا؟ دیکھیں, ایک چیز سمجھنے کی میرے خیال میں ضرورت ہے, کیا کس چیز پر فیصلہ آیا. یہ بھی اپنی جگہ کہ دیر سے جلد سے اجلت میں, اور ان چیزوں کو اس سے پہلے بھی ہم ڈسکس کرتے رہے, 2 جو سزائیں ہوئی ہیں عمران خان صاحب کو, تو اس میں بھی یہی تھا کہ جی اجلت میں ان کی ٹیم کو مواقع نہیں دیے گئے, وہ اپیل میں جا سکتے تھے. سائفر کا ایک چیز تھا, وہ بھی سامنے تھا سب کے. آج یہ چیزیں اگر تو یہ چیزیں غلط ہیں, اور عدت کے پورا ہونے سے پہلے نکاح ہوا, ہم ایک فرض کرتے ہیں, ایک کہتے ہیں, یہ تو اب وہ جو بھی کہہ لیں قرآن پر ہاتھ رکھ لیں, لیکن یہ ہے کہ وہ ہوا. اور ایک ایسے ملک میں, ظاہر ہے کسی دوسرے ملک میں ہوتا ہے شاید اتنا فرق بھی نہیں پڑتا, لیکن پاکستان جیسے ملک میں جہاں پر ایک کافی اسٹرانگ ہے وہ اسلامک ویلیوز, اور وہ پولیٹیکل پارٹیز روڈ بھی بند کر دیتے ہیں اور بڑا ڈومینیٹ کرنے کی بھی کوشش کرتے ہیں, تو اگر یہ چیزیں آئی ہیں تو اجلت اور اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. ایک چیز ہوا ہے, ایک چیز کمٹ ہوا ہے, ایک غلط چیز ہوئی ہے, تو اس پہ یہ فیصلہ میرے خیال میں آنا تھا. اب ہاں یہ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ ان کو ڈیفینڈ کرنے والے ڈیفنس کونسل, ان کے وکلا جو ہے وہ اس کو کیوں نہیں کر سکے. ابھی ہمارے ایک پینلسٹ, محترم پینلسٹ یہ کہہ رہے تھے کہ انہوں نے بدقسمتی سے ان کو جو ہے ڈیفینڈ نہیں کیا, وہ پہلے اس میں بھی ڈیفینڈ نہیں کیا. تو یہ ان سے گلہ زیادہ کرنا چاہیے کہ قانون ہے, قانون کے مطابق اگر قانون کے اگینسٹ اگر جو فیکٹس ہیں وہ فال کرتے ہیں اس قانون اور اس کو وائلیٹ کرتے ہیں, بات کر رہے ہیں ذوالفقار صاحب, آپ وہی بات کر رہے ہیں. میں ظاہر صاحب کی طرف جاؤں گی واپس کہ ایک تو وکلا نے جو کہ پی ٹی آئی کے وکلا تھے انہوں نے صحیح سے اس کیس کو نہیں لڑا, اور دوسرا جب شواہد موجود ہوں تو عدالتیں تو شواہد کی بنیاد پر فیصلے کرتی ہیں, اجلت نہیں میٹر کرتی, شواہد تھے تو سزا بھی ہو گئی. ظاہر صاحب کیا کہیں گے؟
जी बिल्कुल बिल्कुल मेरा ये पाकिस्तान के अंदर बड़े केसेस है कि इतनी तेजी से आपने ये तीनों केसेस का फैसला किया। सवाल तो यही है कि टाइमिंग पे लोग जरूर एतराज उठाएंगे कि इतना जल्दी 14 घंटे के अंदर आपने तमाम जो है वो गवाहों के बयानात भी कलम बंद किए और डिसीजन पे भी आ गए। आखिर ये ऐसा क्यों हुआ? आप क्या बाकी फैमिली मैटर्स और इस किस्म के जो केसेस होते हैं क्या वो भी इतने टाइम के अंदर जो है वो डिस्पोज ऑफ होते हैं और उसमें सजाएं होती? क्या वाकई डिफेंडेंट को इतना टाइम नहीं दिया जाता? और दूसरा जो मैं उस वक्त बात कर रहा था, शायद हमारी लाइन कट गई, ये बताना बड़ा अजीब सा है कि पाकिस्तान के अंदर आपका जो निज़ाम है अदालती, क्या वो अशराफिया को प्रोटेक्ट करता है? पावर में थे तो शायद ये केस उस वक्त से चलता आ रहा है और ये जैसे लगारी साहब ने कहा कि खबर ब्रेक भी हुई तो क्यों डिसीजन नहीं हुआ? तो इसका तो मतलब साफ जाहिर है कि आप अगर इस मुल्क के अदालती निज़ाम से सिर्फ और सिर्फ अशराफिया को प्रोटेक्ट करते हैं तो मेरे ख्याल में ये कैसा अदालती निज़ाम है? देखिए, इस केस का अदालती फैसला या शरई जो हालात है वो अपनी जगह पे, लेकिन ये सवाल जरूर उठता है सोसाइटी के ऊपर भी और हमारे निज़ाम के ऊपर भी। दूसरा, मैं ये समझता हूँ कि इसके रिपरकशंस क्या होंगे? क्या वाकई ये शादी जो है वो गैर शरई थी? इसके बाद क्या हालात क्या है? क्या खान साहब और जो बुशरा बीबी रहे हैं आपस में, क्या वो वाकई एक वैलिड ताल्लुक था? आगे इसकी विरासत के मामलात क्या होंगे? उस निकाह के अंदर जो टर्म्स कंडीशन थी उनका क्या होगा? क्या बुशरा बीबी अभी भी खान साहब के घर में रह रही हैं और अगर वो बनी गाला में रहेंगी तो उसकी कानूनी हैसियत क्या है? ये तमाम चीजें ठीक है, ये वो तमाम सवालात हैं ज़ाहिर साहब जो मेरा ख्याल है कि इस वक्त पाकिस्तानियों के जहन में भी हैं। और जैसे कि भी हमाद साहब ने कि अगर तो ये गैर मामूली उजरत जिसको पॉइंट आउट किया जा रहा है ये आगे चलकर हो सकता है इस केस की सजा में जब वो दोबारा अदालतों से रुजू कर रहे हैं तो उनको कोई फायदा भी मिल जाए, ये अब आगे आने वाला वक्त ही बताएगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।